بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ الکاف کی آیت نمبر 44 پر ہوا تھا۔ یہاں سے انشاءاللہ آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا، اور بیان کیجئے ان سے دنیا کی زندگی کے مثال، کماء، جیسے کہ پانی، انزلناہ من السماء، نازل کیا اسے ہم نے زمین سے، فاختلط بہ نباتات الارض، اور مل گئی ساتھ اس کے نباتات جو زمین کی تھی۔ یعنی کہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی کہ جیسے آسمان سے برستا ہے پانی اور زمین خشکی کے بعد تر ہوتی ہے، جو نباتات ہوتی ہیں اگر وہ خشک بھی ہوتی ہیں جو کہ زمین میں ہوتی ہے تو ان سے پانی وہ مل جاتا ہے، وہ آپس میں مل کر پھیل جاتے ہیں اور اس سے وہ سرسبز ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ، تو وہ ہو گئیں حشیمن، یعنی کہ چورا، یعنی کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں، بالکل چورا چورا ہو جاتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی۔ تو ساتھ ہی فرمایا وہ ہو جاتی ہے ٹوٹی پھوٹی، تز روح، بکھیرتی ہے اسے الریح، ہوا، یعنی کہ اس طرح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پہلے وہ سخت ہوتی ہیں زمین کی نباتات، جب اللہ پاک اس کو زمین سے اگاتا ہے تو وہ ایک اچھی حالت میں پیداوار اس کی ہوتی ہے اور سرسبز ہوتی ہیں اور شاداب رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خشک پڑ جاتی ہیں، اور جب خشک پڑتی ہیں تو وہ ایک ہوا بھی اس کو، ان کی تنکوں کو زمین سے اکھاڑ کے لے جاتی ہے، اتنی کہ مطلب وہ بے جان ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں وہی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ ہوا ان کو اڑائی پھرتی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٍ، اور بے شک اللہ پاک جو ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مال اور جو بیٹے ہیں وہ دنیا کی زینت ہے۔ اگر تو آپ کا اعتقاد مال اور بیٹوں کی طرف چلا گیا جو دنیا کی چیز ہیں، اور آپ ان کے پیچھے لگ کر آخرت آپ نے چھوڑ دی، تو مثال کے طور کے اوپر جس طرح آج اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو مطلب پرورش کے لیے بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے، وہ بولتا ہے کسی طریقے سے بھی ہو میرے بچوں کو کچھ چیز کمی نہ ہو۔ یہ سوچ تو اچھی ہے کہ بچوں کو کمی نہ ہو، لیکن حلال اور حرام کا فرق کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ کی بندگی قائم رہے، اولاد اور مطلب اس کی پرورش میں آپ کو اللہ کی غلامی سے کہیں مطلب وہ کمی نہ آنے پائے، اور اس لیے اس کے اوپر قائم رہ کر ان کی پرورش ہو، پھر تو حق ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی پرورش کے لیے اللہ کی بات کو پیچھے پھینک دیا اور اپنی ذات کو یا اپنے اولاد کو پرورش کرنے کے لیے آپ نے مطلب وہ اللہ کے حکموں کو پیچھے کرتے ہوئے غلط طریقے سے پیسہ کمانا اور اس کو مطلب وہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہو جائیں گی، یہ مطلب اس غلامی کی نفی ہے جو اللہ پاک کی غلامی ہے، کیونکہ اللہ کی غلامی خالص اس کے لیے ہے، تو یہ اس میں یہ خالص نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے یہ فرمایا کہ یہ چیزیں تو جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر من عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن جو باقیات نیکیوں کی ہے، یعنی کہ جو نیکیوں کی باقیات ہے، وہ ہے بہتر تمہارے رب کے پاس بدلے کے لحاظ سے بھی، ثواب کے لحاظ سے بھی، اور خیر اور امید کے لحاظ سے بھی۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی ان اولاد کی پرورش رب کے حکم کے تحت کریں گے اور یہ خیال کریں گے کہ مجھ سے کہیں اللہ کی غلامی میں کمی نہ ہو، تو یہ ایک نیکی کا عمل ہے۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی تمام نیکیوں کو جمع کرنے میں لگائیں گے کہ مجھ سے نیکیاں اکٹھی ہوں، میرا جو بینک بیلنس ہے وہ نیکیوں کا ہو، وہ بھرا رہے، باقی میرا دوسرا بینک بیلنس جو کہ پیسوں کا ہے وہ ہو نہ یا نہ ہو، اس کی پرواہ نہیں، اس کو وہ اللہ جیسا چاہے گا وہی مجھے دے گا، اسی کے اوپر بندے کی بھی اعتقاد ہو، تو اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے عمل کرے۔ تو اللہ پاک بے شک، اگر آپ قرآن میں آتا ہے ایک جگہ کہ اگر آپ پرہیزگاری کریں گے، سورہ طلاق میں ہے یہ بات،
اگر آپ پرہیزگاری کریں گے تو اللہ آپ کو رزق ایسے طریقوں سے آپ کے ایسے رزق کی وسعت فرمائے گا آپ کے لیے. تو یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہوا ہے قرآن میں. تو وہ لیکن اس کے بھی کرنا بھی کیا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکم کی مکمل پرہیزگاری، اللہ کے اوپر پورا اعتقاد اور کسی طرح بھی اللہ کے حکم کی میں نفی نہ ہو. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے رزق کی فراخت کی یہ بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی جو یہ چیزیں ہیں ان کو مطلب دنیا کی حد تک رکھیں اور اپنے مالک کی غلامی میں کوئی کمی نہ آنے پائے، اور زیادہ جو باقیات ہیں اس کی طرف زیادہ لپکے. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ فرمایا اللہ پاک نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لپکو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی اسی لیے یہ بات فرمائی گئی کہ یہ جو باقیات ہیں یہ ہیں بہتر اللہ کے ہاں ثواب کے لیے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی. تو فرمایا ساتھ ہی فرما دیا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جب ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو آپ دیکھو گے مکمل کھلی ہوئی، یعنی کہ مکمل صاف. زمین میں کوئی ٹیلا وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ وغیرہ آپ کو نظر نہیں، سب برابر کر دیا جائے گا، مکمل صاف آپ دیکھیں گے زمین. وَخَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں، فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور پھر نہیں ہم چھوڑیں گے کسی ایک کو بھی، یعنی کہ اس اکٹھے پن میں کوئی بھی ایک بھی نہیں بچے گا. جو بھی دنیا میں آ چکے ہوں گے اس وقت تک، لازم بات وہ قیامت ہوگی تو اس وقت پھر جتنی دنیا اکٹھی ہوئی پہلے سے گزر چکی سب کے سب اکٹھے ہوں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ پورا ہونے کا والا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَأُعْرِضُوا، اور پیش کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یعنی کہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب چڑھائی میں حاضر ہوں گے رب کے سامنے ایک صف کے انداز میں. لَقَدْ، بے شک ہم جئتمونا، بے شک ہم وہ آگے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسا ہم نے تخلیق کیا تھا تم کو پہلے. بل زعمتم، بلکہ خیال کرتے تھے تم، الن نجعل لکم موعدا، کہ نہیں ہم نے بنایا تمہارے لیے کوئی بھی وعدہ مقرر. یعنی کہ یہ تمہارا خیال تھا، تمہارا گمان تھا دنیا میں کہ کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے، دنیا نہیں ختم ہوگی وغیرہ وغیرہ. جیسے پچھلی جو آیتیں گزری ہیں اس میں بیان تھا وہ بندے کا جس کو اللہ پاک نے مال دیا تھا، تو وہ یہی کہتا تھا کہ مجھ کو یہ امید نہیں کہ یہ کبھی ختم ہو. تو ایسا ہی گمان جو لوگ رکھتے ہیں تو ان سب کے لیے اللہ پاک نے یہ جواب یہاں رکھا ہوا ہے کہ اس وقت یعنی کہ یہ چیز ان کو ظاہر ہو جائے گی. تو فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب. یہ کتاب جو ہر انسان کا اس کا اعمال نامہ ہوگا وہ اس کے ہاتھ ہوگا، کتاب رکھ دی جائے گی. یا یہاں مطلب شاید وہ کتاب بھی ہو، اس سے مقصد جو لوح محفوظ والی ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھو گے مجرمین کو، یعنی کہ ان کو جو جرم کرنے والے تھے ان کو آپ دیکھیں گے مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، خوف میں ہوں گے، مما فیہ، جو کچھ اس میں ہوگا، یعنی کہ جو کچھ کتابوں میں اس کتاب میں ہوگا، اس میں جو بھی مجرم ہوں گے، مثال کے طور جو کتاب ان مجرموں کے ہاتھ میں دی جائے گی ان کی کتاب، تو اس میں ان کے جرم درج ہوں گے چونکہ، تو وہ ان جرموں کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس، وہ کہیں گے ہائے افسوس. جس طرح مطلب بندہ ایک چیز سے نا امید ہو جاتا ہے، ہاتھ ملنے شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے ہائے ہم پر افسوس، کہیں گے ہائے ہم پر افسوس. مال ھذا الکتاب،
کیا ہے، کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادرو نہیں چھوڑتی، صغیرۃ کوئی چھوٹی سی بات، ولا کبیرۃ اور نہ ہی کوئی بڑی بات، الا احصاها مگر یہ کہ اس نے درج کر رکھا ہے، یعنی کہ ہر چیز ایک ایسی کتاب ہے، وہ کہیں گے کہ اس میں تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی ہماری غلطی جو ہے وہ بھی اس میں سے نہیں چھپی، اور جو بڑے سے بڑی اچھا یعنی کچھ بھی اس میں سے وہ نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو، ہر چیز اس میں درج ہے۔ تو یہ یعنی کہ اس نے مطلب شمار کر رکھا ہے ہر چیز کا۔ ووجدو اور پا لیں گے ما عملو جو عمل کرتے تھے وہ، حاضرن حاضر، ولا یظلم ربک احدا اور نہیں ظلم کرے گا تمہارا رب کسی ایک پر بھی۔ دیکھیں یہ جو واقعہ بیان ہوا قیامت میں، قیامت کی وہ اوقات جو اس وقت ہوں گے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ عالم غیب کی خبر ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ پاک نے اس وقت جو پیش آئے گا آج ہم کو بتا دیا، تاکہ اس وقت کا نقشہ آج ہم اپنے دماغوں میں سوچ لیں کہ ایسا ہوگا جب سب کے سب اکٹھے ہوں گے اور لوگ اپنی کتابیں نکالے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور جن کی کتابوں میں جرم بھرے ہوں گے وہ ہائے تو ہائے کر رہے ہوں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کے نیک اور مومن بندے ہوں گے وہ اپنی کتابوں کو حاصل کر کے خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس وقت پلٹنا بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ یہ حسرت ہی رہے گی ان کے پاس، جس طرح قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے کہ ہائے ہم اگر ایک دفعہ واپس چلے جائیں، ان کے لیے واپسی کا بھی وہ کھانا نہیں ہوگا اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بڑے غور کی ہے کہ آج جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنی اس دنیا کی خوشیوں میں مگن ہیں، اور جو اللہ پاک نے ان کو مال دیا ہے اسی میں مکمل گم ہیں، اور اللہ کی یاد سے غافلت میں ہیں، اور اللہ کی طرف ایسے نہیں جا رہے جیسا کہ جانے کا حق ہے، تو یہ بڑی سزا ان کے لیے موجود ہوگی پھر اس دن، کہ جس میں وہ واپس نہیں آئیں گے اور جس میں وہ پچھتائیں گے، اور ان کا پچھتانا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ بھولے رہے، دنیا میں وہ اپنی یشوں میں پڑے رہے اور اپنی حقیقت کو بھولے رہے۔ تو لہٰذا یہ اس لیے اللہ پاک نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ اللہ پاک نے قیامت کیوں رکھ دی؟ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ایک زیادتی بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، غریب کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بیچ میں یہ سوچ میں کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، ان کو یہ نہیں خبر کہ وہ مالک ان کو پھر پکڑے گا، اسی زیادتی کی ان کو پھر سزا دے گا۔ اسی لیے تو اس نے قیامت بنائی۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے جو یہاں کیے جا رہے ہیں؟ وہ اپنے رب کی ملکیت، اپنے رب کو مالک ماننے کے وہ نہیں مان رہے۔ یہ کتنا بڑا، سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے۔ ان کو پیدا کیا گیا تھا اللہ کی غلامی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا، اور یہاں آ کر وہ بھول گئے، اور اس کے وہ دشمن جو ان کے ساتھ چمٹا تھا اس نے ان کو اور اس سے گمراہ کر دیا، کیونکہ وہ تو دشمن تھا۔ اسی لیے یہاں یہ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور جب ہم نے کہا تمام فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ابلیس نے، کانا من الجن کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ تو انکاری نافرمانی کی اپنے حکم رب کی، أَفَأَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي اللہ پاک نے فرمایا کیا تم اس کو اور اس کی نسل کو دوست بناتے ہو اللہ کے علاوہ؟ دیکھیں اللہ پاک نے اس آیت میں دوبارہ وہی بات کی، جو قیامت کا وہ آخری منظر قائم ہوگا، تو وہ کیا وجہ کیا ساری، یہاں سے جہاں سے شروعات اللہ پاک نے واپس آپ کو شروعات پہ لے آیا کہ میں نے تو حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے، انہوں نے تو سجدہ کیا تھا، لیکن ابلیس نے انکاری ہوا تھا، اور وہ انکاری کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہ جن تھا، تکبر میں آ کر۔ پیچھے بھی ایک انسان جو متکبر تھا اس کی بیان کیا گیا جو پچھلی آیتوں میں، کہ متکبر انسان سے اللہ پاک کیوں ناخوش ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مالک کی بڑائی کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں اس شیطان نے بڑائی اپنی بیان کی اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کیا اور اپنے مالک کے حکم سے انکاری کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کیسے تم لوگ ہو، کیا تم اس کو دوست رکھتے ہو اور اس کی اولاد کو اللہ سے علاوہ؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ اور حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا
کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ، یعنی کہ بدلہ جو یہ ظالم لوگ ہیں جو اس کو دوست بنا رہے ہیں اور اپنے دشمن کو اور اپنے مالک کو جس نے اس اپنے لیے پیدا کیا، جو ان کو پالتا ہے، زندگی دی، خیال رکھتا ہے، پورا سنبھالے ہوئے رب ہے، ٹھیک ہے نا، پالنے والا ہے، جو اس کو وہ پیچھے کیے دیتے ہیں، تو پھر اس کے سوا ان لوگوں کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن وہ اپنے ہتھیلیاں ملیں اور کہے ہائے کرتے رہیں کہ کاش ہم کو واپس جانا ہو، لیکن واپس جانا ان کو نصیب نہ ہو۔ تو یہ سارا بدلہ ان کو اسی لیے ہے کہ انہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی فرمائی۔ ساتھ ہی فرمایا وما اشہدتم تم نہیں میں نے حاضر کیا تھا خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت اور نہ تمہارے نفسوں کی پیدائش کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عدودد، اور نہیں تھا میں پکڑنے والا گمراہوں کو کہ ہو جائیں میرے بازو، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تو میں نے تمہارے یعنی کہ پیدائش کے وقت، نہ ہی آسمان و زمینوں کی پیدائش کے وقت اس سے ان کو مطلب کوئی ان کو حاضر کیا، اور نہ ہی میں پکڑنے والا تھا کسی ایسے کو، یعنی کہ کوئی اپنا بازو بنانے والا تھا۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے شیطان وغیرہ کو یا کسی اور کو بھی، ہم سب کو بنانے کے وقت اللہ پاک نے کسی سے مدد نہیں لی، اللہ پاک ہے کہ کسی کی مدد وغیرہ لے۔ تو لہٰذا یہ مطلب یہ جو لوگوں کا خیال ہے، ایسی کوئی سوچتے ہیں تو وہ مطلب غلط سوچتے ہیں۔ جو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جس طرح عقیدہ بنے ہوئے ہیں شیطان کے بارے میں کہ وہ بھی معاذ اللہ کوئی اللہ کا مددگار تھا، یا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن فرمائے گا پکارو شریکوں کو اپنے، ان شریکوں کو اللہ جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا، یعنی کہ اللہ پاک فرمائے گا وہ قیامت والے دن، کیونکہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر کسی کو بھی پوچھتے ہیں، شاید مطلب کسی نبیوں کو یا اولیاء کو یا کسی کو بھی اللہ کا جو شریک بناتے ہیں، تو قیامت والے دن ان سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جن کے بارے میں تم خیال رکھتے تھے کہ یعنی کہ وہ تمہارے مددگار وغیرہ ہیں۔ فَدَعَوْهُمْ، پس وہ پکاریں گے انہیں، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور نہیں وہ جواب دیں گے انہیں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے بیچ میں بنا دیں گے ایک ہلاکت کی جگہ، ایک ایسی جگہ یعنی کہ وہ اس میں یعنی کہ نہ رار ہوں گے یا پار، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی بیچ میں، یعنی کہ ان کے وہ ہوگی وہ ہلاکت کی جگہ۔ وَرَأَى الْمُجْرِمِينَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، اور وہ خیال کریں گے کہ وہ گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہاں سے نہ وہ پائیں گے اس سے پھرنے کی جگہ، یعنی کہ اس سے نہ وہ پھر سکیں گے۔ وہ آگ سامنے جل رہی ہوگی، ابھی آگ میں پہنچ گئے، پہلے کتاب دیکھتے ہوئے ہاتھ ملتے رہے ہوں گے کتنا عرصہ، وہ قیامت میں وہ کتاب میں آتا ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ ہمارے ہاں کے جو 50,000 سال ہیں، وہ قیامت والا دن ایک دن اتنا بڑا ہوگا۔ وہ اتنا لمبا دن بھی وہ پہلے تو پچھتاتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، ہائے ہو کرتے رہیں گے کہ ہم ابھی مطلب ہم کو پیچھے جانا ہو جائے، یا مطلب اسی میں پچھتاوا ان کا وہ گزرے گا۔ اور آخر میں جب وہ دیکھ لیں گے آگ اور دیکھیں گے کہ بس ابھی اس میں گرنے والے ہیں اور ان سے بچنے کا ان کے لیے کچھ وہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا پھر وہ مطلب اس میں لازمی آتا ہے، قیامت میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بے شک بیان کر چکے ہیں ہم اس کتاب میں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے
یعنی کہ پھیر پھیر کر بیان کر چکا. اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں بیان کر چکا ہوں پھیر پھیر کے، گھما گھما کر اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال. اور لیکن اکثر انسان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جھگڑالو. مثال کے طور کے اوپر ابھی بیان قرآن میں اللہ پاک نے ہر چیز واضح فرما دی. جیسے میں مثال دیتے ہوئے ایک چھوٹی سی مثال یہاں پیش کروں گا کہ اللہ پاک نے نماز کا فرمایا اور فرمایا کہ نماز قائم کرنے سے پہلے آپ وضو کریں. کس طرح کریں اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا. ابھی قرآن میں اللہ پاک نے 4 چیزیں اس میں بیان کی، واضح ہو گیا اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا. لیکن اس میں لوگ جھگڑا کرنے لگے، کچھ کہنے لگے نہیں اس میں چند چیزیں فالتو ہیں، اس میں کچھ کم کر. تو لہٰذا یہ جھگڑالو لوگ جو ہیں وہ اس میں جھگڑا ڈال رہے ہیں اللہ کی بات میں. اللہ پاک نے تو 2 ٹوک بات بیان کر دی. ابھی مومن کا کام کیا تھا کہ بات کو جوں کا تو مان لینا، نہ کہ اس میں کوئی کسی قسم کا جھگڑا پیدا کرنا. لیکن چونکہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جھگڑالو ہے. جو تو جھگڑالو نہیں ہے وہ تو اللہ کی بات سامنے آ گئی اور اس کا وہ قول کیا قرآن میں فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. یہ تو ہو گئے مومن. لیکن جو نہیں مان رہے اور جھگڑے نکال رہے ہیں، اختلاف ڈال رہے ہیں، اس میں سے اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کہ جو اللہ پاک نے اتارا تو وہ یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے بعد کتاب آ گئی. تو لہٰذا اختلاف ڈالنے والے لوگ برے، کیونکہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی بات میں اختلاف کر رہے ہیں. اللہ پاک نے تو ہر طرح کی مثال اس قرآن میں بیان کر دی. یہاں بھی کیا بتایا کہ ہر طرح ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دیا اس قرآن میں مثال لوگوں کے لیے. تو لیکن اگر اس قرآن کسی کو کافی نہیں ہے، چونکہ کئیوں کو کافی نہیں ہے، تو وہ پھر دیکھ لیں وہی لوگ ہیں جو جھگڑالو ہیں. تو لہذا فرمایا وما منع الناس ان یؤمنا اذ جاءہم الہدی، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب کہ آ گئی ان کے پاس ہدایت. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور یہ کہ بخشش مانگے اپنے رب سے، الا مگر یہ کہ ان تأتیہم سنت الاولین، کہ یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس بھی طریقت پہلوں والوں کی، او یاتیہم العذاب قبلا، یا پھر آ جائے عذاب ان کے سامنے. یعنی کہ ان لوگوں کو یہ چیز واضح نہیں ہو رہی، منع نہیں ہو رہی کہ وہ اللہ کی غلامی یعنی کہ یہ ایمان لے آئیں اس ہدایت کے اوپر جو ان کے پاس آ گئی اور معافی مانگنا شروع کر دیں. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی اس ضد میں اڑے ہوئے ہیں. اور ان کا بھی پھر انجام کیا ہونے والا ہے کہ وہی سنت طریقہ جو اللہ کا پہلے گزرا ہے کہ ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے، یا یعنی کہ موت بھی آ جائے اسی میں حالت میں. تو یہ تھوڑی بڑا عذاب ہے، یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ کفر کی حالت میں موت آ جائے. تو کفر کون سا ہے؟ خود کو تو مومن مان رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے رب کی بات کے اوپر، اللہ کی قرآن کو نہیں لے رہے، اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے اس کے اوپر. جب کوئی کہے تو الٹا اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ اسی انتظار میں ہے کہ سنت ان کے اوپر بھی وہی پہلوں کا طریقہ سا گزر جائے جو آ جائے، جو پہلے ان کے پاس اوپر عذاب آ جائے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور اطلاع کرنے والا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، وہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مباحثہ کرتے ہیں جھوٹ کے اوپر. لِيُدْحِضُوا، تاکہ پھسلا دیں بِالْحَقِّ، اس سے سچ کو. یعنی کہ جو انکاری لوگ ہیں وہ آپ سے بحث کرتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں حق سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دیکھیں نا ابھی ایک بندہ آپ کو بولتا ہے کہ قرآن میں بھائی یہ طریقہ وضو کا لکھا ہوا، آپ اس طرح وضو کرو. ایک بندہ بولتا ہے نہیں اس طرح نہیں کرو گے، ہم اس طرح پلس کریں گے. تو اس میں ایک نارمل آدمی بھی سوچ سکتا ہے، ایک بندہ تو قرآن کے مطابق بات کر رہا ہے، ایک بندہ قرآن کے برعکس بات کر رہا ہے. تو جو برعکس بات کر رہا ہے وہ مجادلہ کر رہا ہے، وہ دوسرے کو بھی ہٹانے کے چکر میں ہے رب کے رستے سے. تو لہٰذا بات سیدھی سی ہے جو سمجھنے کی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو سمجھ نہ آئے. تو ساتھ ہی فرمایا
تاکہ وہ اس کو یعنی کہ حق سے ہٹا دے. وَاتَّخَذُوا آیاتی وما انذروا حُزُوًا، اور یعنی کہ اس حق سے ہٹا دے، اور انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کو اور جس سے وہ ڈرائے گئے تھے مذاق. یعنی کہ ان لوگوں نے کیا کیا، یعنی کہ اللہ پاک نے تو انبیاء بھیجے تھے وہ اطلاع کرنے والے اور خوشخبری دینے والے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کے ان حکموں کو بنا لیا مذاق، اور مطلب اس سے یعنی کہ وہ پھر اس کے اوپر نہیں چلے، اس سے وہ پھر گئے. تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے سامنے یاد دہانی کی جائے اس آیتیں اس کے رب کی، تو اور وہ ان سے اعراض کرے، یعنی کہ ان سے سائڈ مارے، یعنی کہ اس کے اوپر نہ آئے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ابھی کسی کے سامنے یہی آیت رکھی جائے کہ بھائی وضو کا طریقہ دیکھو یہ ہے. میں صرف وضو کا بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ پورا قرآن میں پھیلاؤں گا تو آپ کو ہر طریقہ، مثال کے طور پر اللہ پاک نے بولا تھا فرقہ نہ کرو. ابھی کسی کو بولا جائے کہ بھائی رب نے بولا تھا فرقہ نہ کرو، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ نہیں یہ فرقہ نہیں، اپنے فرقوں کو فرقہ نہیں کہے گا. اہل سنت والجماعت کہے گی نہیں ہم فرقہ نہیں ہیں. اہل تشیع کہیں گے نہیں ہم فرقہ نہیں ہیں. تو اسی طرح اللہ پاک نے تو مطلب اللہ کے پاک کی آیتوں سے ہٹے بھی ہوں گے، دوسروں کو بھی ہٹا رہے ہوں گے، اور مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی باتوں کے اوپر، اللہ کی باتوں کے اوپر پورا یقین نہیں کر رہے ہوں گے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو نصیحت کی جائے اس کے اپنے رب کی آیتوں سے اور وہ ان سے اعراض کرے. انہا وَنَسِیَ مَا قَدَمَتْ یداہ، اور بھول جائے جو بھیجا تھا اس نے آگے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ سکے، وفی اذانہم وقرا، اور پیدا کر دیا اور ڈال دیا ان کے کانوں میں ثقل، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو پکارو گے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا، تو پھر بھی وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. یہ دیکھ اللہ پاک نے بیان کر دیا. ابھی کتنی بڑی سختی ہے ان فرقوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رستے سے ہٹے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، تو یہ الٹا ہمارے پیچھے لگ پڑتے ہیں، اور یہ اللہ کے رستے سے خود بھی ہٹے ہیں اور لوگوں کو بھی ہٹا رہے ہیں. اور اللہ پاک نے ان کا انجام یہ کر دیا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے. ابھی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات. قرآن کی سیدھی سی بات. ابھی ایک بندے کو کہو قرآن میں لکھا ہے سور نہیں کھاؤ، حرام ہے، وہ سور نہیں کھائے گا. آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے مسلمان اپنے باپ کو کہنے والے سور نہیں کھاتے. کیوں؟ کیونکہ بولتے ہیں کہ اللہ پاک نے حرام کیا ہے. اور جب انہی کو کہا جائے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت کرو، تو بولتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے. وہ تفرقے کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کیونکہ ان کے رب نے ان کے اوپر وہ پردے ڈال دیے. وَرَبُّ، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ پاک نے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور تمہارا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے، ذو رحمت ہی، بہت رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَخِّذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر وہ پکڑنے لگے جو انہوں نے کیا، لَأَجَّلَا، اور جلدی دے دے، لہم العذاب، عذاب ان کو، یعنی کہ اگر وہ ان کے کیے کے اوپر ان کو پکڑنے لگے تو بہت جلدی ہی ان کے اوپر عذاب دے دے. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، یعنی کہ ان کے لیے وعدہ ہے ایک وقت کا کہ ہرگز نہ پائیں گے اس کے سوا، یعنی کہ اس دن کوئی بھی پناہ گاہ. یہ ایک وعدے کے تحت اللہ پاک نے ہر چیز کو چھوڑے ہوئے ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں ہلاک کیا ہم نے ان کو جب انہوں نے ظلم کیا، اور بنایا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت. یعنی کہ اللہ پاک نے ہر
ایک بستی کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا تھا ایک وعدے کا، تو یہی وعدہ تھا جس کے پیچھے بھی ذکر فرمایا، وہ وعدہ ہے جس کے لیے ان کو چھوڑے رکھا ہے، نہیں تو اللہ چاہے تو ان کے قصبوں کے اوپر ان کو فوری ہی پکڑ لے، لیکن اللہ پاک ان کو پھر بھی ٹھوکریں دیتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کے اوپر ایسے ایسے عذاب بھیجتا ہے، کبھی آفات بھیجتا ہے آسمانوں سے زمینوں سے، زلزلوں کی شکل میں، کبھی آج کرونے کی شکل میں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ پھر بھی اللہ پاک کی غلامی کی طرف نہیں جا رہے، اور اپنی وہ جو بہکانے والا ان کو بہکا رہا ہے اسی کے بہکاوے میں آئے ہوئے دنیا کی طرف ہی لگے ہوئے ہیں، اور آخرت سے بالکل ایک قسم کے ہٹے ہوئے ہیں۔ بس کچھوں کے دلوں میں اس نے ڈالا ہوا ہے، کبھی کبھار نماز روزہ چھوٹے موٹے وہ نیکیات کر لیتے ہیں، نسوکی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی غلامی جس کا حق ہے، جیسا کہ غلامی کرنے کا حق ہے، ایسا نہیں کر رہے۔ تو اللہ پاک نے تو حالانکہ یہ فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی غلامی پرہیزگاری کرو جیسا اس کی پرہیزگاری کرنے کا حق ہے، اور مرنا تو صرف فرما بردار مرنا، لیکن آج فرما برداری کسی سے روگردانی کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی غلامی کو اختیار کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے اللہ ہی بچانے والا ہے، اور جو اللہ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے اگر شکل پیدا کیے بھی ہیں، پردے ڈالے بھی ہیں، اگر آپ اللہ کی جستجو کریں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، تو اللہ ضرور اپنے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور کیونکہ وہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ یہاں ہمارا اختتام ہے، پھر اس سے شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔